بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ ترجمہ: ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی پیدا کیا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے۔ یاد رہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا تاکیدی حکم دینے کے بعد خاص طور پر والدہ یعنی ماں کی مشقت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ حمل، ولادت اور رضاعت کے دوران اولاد کی خاطر کئی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ اسی لیے خصوصاً والدے سے اچھا برتاؤ کرنا اور بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سے حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ماں ہے اور ماں باپ پر مقدم ہے، اس کے بعد باپ کا درجہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور ہم سب کے والدین کو اللہ تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔